ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. کوریا اور پاکستان کے درمیان سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں. کورین ٹریڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کوریا کے لیے پاکستان درآمدات میں دگنا اضافہ ہوا ہے. کورین ٹریڈ انویسٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل جنگ جے کم نے کورنگی ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے دورے پر پاکستانی صنعت کاروں سے ملاقات کی، جس میں مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. کورین ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاکستان سے کوریا کی برآمدات میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کوریا سے درآمدات میں 30% کمی واقع ہوئی ہے. کوریا میں 10,000 سے زائد پاکستانی رہائش پذیر ہیں. پاکستان سے مزید افرادی قوت جنوبی کوریا جا سکتی ہے. پاکستانی نوجوان بہت باصلاحیت ہیں. کوریا کے یوٹیوبرز پاکستان کے شمالی علاقے کی خوبصورتی کو اجاگر کر رہے ہیں. جبکہ کاٹی کے صدر فراز الرحمان نے طبیعت کی ناسازی پر ٹیلی فونک گفتگو میں کوریا کے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جنوبی کوریا سے تجارت کے فروغ کے لیے وفود کا تبادلہ ضروری ہے. سوڈان کے اسپتال میں بم حملے سے 5 مریض جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے، جبکہ زیر علاج سابق سوڈانی صدر عمر البشیر محفوظ رہے. عرب میڈیا کے مطابق سوڈان میں جاری خانہ جنگی میں تیزی آتی جا رہی ہے. فریقین ایک دوسرے پر شدید حملے کر رہے ہیں. جنگ بندی کی کوششیں بے سود ہوتی جا رہی ہیں. عمارتوں بازاروں کے بعد اب اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سوڈانی فوجی ترجمان کے مطابق ریپڈ فورس نے درمان کے اسپتال کو اس لیے نشانہ بنایا کہ وہاں سابق صدر عمر البشیر اور ان کے دور حکومت کے 2 اہم افراد بھی زیر علاج تھے. تاہم حملے میں عمر البشیر محفوظ رہے، لیکن 5 زیر علاج مریض جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے. سوڈان کے ڈاکٹروں کی تنظیم حملے سے قبل خدشات کا اظہار کر چکی ہے. صدر عمر البشیر کے خلاف عدالتی کارروائی جاری ہے. علالت کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا. سوڈان سرکاری فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان گزشتہ اپریل سے تصادم جاری ہے. بھارتی سیلابی ریلے سے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. بورے والا میں دریائے ستلج میں ساہوکا کے مقام پر بند ٹوٹ گیا. انتظامیہ کی شہریوں کو دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت. بورے والا میں دریائے ستلج میں ساہوکا کے مقام پر بند ٹوٹ گیا. متعدد بستیاں اور فصلیں زیر آب، علاقہ مکین اور مویشی پھنس گئے. زمینی رابطہ منقطع. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. چشتیہ میں بھی حفاظتی بند میں شگاف پڑ گیا. علاقہ مکین اپنے سامان اور مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع ہو گئے. پوری دنیا معاشی مسائل کی گرفت میں ہے، جس کے اثرات مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں پر بھی پڑ رہے ہیں. آسٹریلیا 2026 کا کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی سے دستبردار ہونا ایک نئی خبر ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے میلبرن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کا تخمینہ 2 بلین آسٹریلوی ڈالر لگایا گیا تھا، جو بڑھ کر 7 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. حکومت اسپتالوں اور اسکولوں کے بجٹ کو اسپورٹس ایونٹ میں نہیں لگا سکتی. یہ مشکل فیصلہ ہے، جسے کامن ویلتھ گیمز کے منتظمین کو آگاہ کر دیا گیا ہے. ہم نے پورا ایونٹ میلبرن میں کرانے کا آپشن بھی دیکھا ہے، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے. جبکہ کامن ویلتھ گیمز فیڈریشن نے آسٹریلوی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مل کر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. ہمیں فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا گیا تھا. فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے، پھر بھی ایونٹ کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. تاہم کامن ویلتھ گیمز میں 26 کھیلوں کے مقابلے آسٹریلیا کے 5 شہروں میں ہونا تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی ملکوں کی عدم دلچسپی کے باعث کامن ویلتھ گیمز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے. غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی تیاری مکمل. 1 محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا. عرب میڈیا کے مطابق کو فیکٹری میں 15 ماہرین نے نیا غلاف کعبہ تیار کیا، جس میں 120 کلو گرام سونا، 100 کلو گرام چاندی اور 670 کلو گرام ریشم کا استعمال کیا گیا ہے. کعبۃ اللہ کا غلاف تیار کرنے کا کام انتہائی ماہر کاریگر کرتے ہیں. سعودی فرمانروا کی خصوصی ہدایت پر بیش بہا وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. 1 محرم الحرام کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل انجام دیا جائے گا. تاہم اتارے جانے والے غلاف کعبہ کے حصے مختلف ملکوں کی اہم شخصیات کو بطور تحفہ دیے جاتے ہیں. تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.